ویلکم ٹو دا شو. خواتین و حضرات, انتہائی اہم ڈیولپمنٹ اور جس کی ہم بہت عرصے سے ایک انتظار بھی کر رہے تھے. آج سپہ سالار پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے اپنی غالباً یہ وہ خطاب ہے جو کہ بہت تاریخی طور پہ اہم بہت حیثیت رکھتا ہے. اس حوالے سے ہم اس کی کچھ مندرجات ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس پروگرام میں. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خضر بھٹا. خضر, تھینک یو فار جوائننگ می. تھینک یو. سب سے پہلے جو کہ ہماری جو سب سے امپورٹنٹ ایک بات جو جنرل صاحب نے اپنے اس خطاب کے حوالے سے کہی, انہوں نے تمام ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جو کہ اس ملک و قوم کی سلامتی اور اس ملک کی سالمیت کے حوالے سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں, انہوں نے ان سب کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے اپنا ایک سیلوٹ اور اپنا ایک سلام پیش کیا ان تمام تر ماؤں کو جنہوں نے اپنی یہ جانثار بیٹے اپنی اس قوم پر اور اپنے اس قوم کی مستقبل پر نثار کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت اہم پہلوؤں پر بات کی اور بہت مختصر بات کی, بہت مختصر لیکن بہت اہمیت کی حامل بات کی. کافی پوائنٹس جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں, انہوں نے ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا, لیکن خصوصاً 3 پوائنٹس جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. انہوں نے اپنے اس خطاب میں کچھ تاریخی حقائق کی تصحیح کے حوالے سے بات کی. انہوں نے اس تصحیح کو اس طرح بیان کیا کہ جو پاکستان, مشرقی پاکستان, سابقہ مشرقی پاکستان کی جو ایک امپورٹنٹ ہمارے تاریخ میں ایک بہت بڑی ایک جس کو ہم کہیں کہ ایک سیاہ باب ہے ہماری تاریخ کا, اس حقیقت کو اس کی تصحیح کے لیے انہوں نے بڑے اوپنلی انہوں نے کہا کہ کوئی 92,000 فوج نہیں تھی, 34,000 افواج موجود تھی جو کہ تقریباً 2.5 لاکھ جو فوج تھی اس کے مقابلے میں ڈٹی رہی. اور یہ ایک ایسی بے مثال, انہوں نے کہا کہ ایک ایسی مثال نہیں ملتی اس کی تاریخ میں, لیکن اس تمام تر جو قربانی ہے اور قربانیاں ہیں افواج پاکستان کی طرف سے, انہوں نے عوام کے حوالے سے کہا کہ عوام نے اس قربانی کا آج تک اعتراف نہیں کیا, جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی سیاسی طور پہ, اس میں ایک ایسا بیانیہ ڈیولپ کیا گیا جس بیانیے کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جیسے کہ پہلے بھی مختلف حوالوں سے, مختلف ذرائع سے اور مختلف محکموں اور اداروں کی طرف سے ان کے جو رہنما ہیں انہوں نے اس بیانیے کو سراسر ایک جھوٹ پر مبنی اور غیر حقیقی بیانیہ جو ہے وہ پہلے بھی گردانتے رہے. جنرل باجوہ نے بھی آج اس حوالے سے بات کی کہ ایک ایسا بیانیہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی ایسی تشہیر کی جا رہی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان, عرض پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو اور افواج پاکستان خاموش بیٹھی رہے؟ انہوں نے اس بات کو دوبارہ دہراتے ہوئے کہا کہ یہ کسی طور بھی ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ ایک طرف ہو اور افواج پاکستان ایسی سازش کو خاموش تماشائی کے طور پر دیکھتی رہے. یہ ان کا پروفیشنل جو ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے, ان کی ادارے کی جو ان کا تشخص ہے, اس کے غیر منافی ہے, اس کے بالکل منافی ہے, اس کے متصادم ہے انفیکٹ. تو خضر, یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے حوالے سے کافی پچھلے دنوں بلکہ کچھ ماہ سے بہت ساری جو ہے وہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ بیانات, بہت ساری دشنام انداز, بہت سارے ایسے بیہودہ قسم کے میں کہوں گا کہ بیانیے جو ہے وہ گھڑنے کی کوشش کی گئی. پھر یہ کہا گیا کہ جی فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہے یا نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے. تو آج میرا خیال ہے ان تمام تر یہ جو چیمہ گوئیاں تھیں اور یہ جو ساری کی ساری ایک نیریٹو بلڈ کر کے ایک ایسی سیاسی فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی, غالباً آج اس کا کافی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک باقاعدہ جواب جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے اس خطاب سے کر دیا. رحیل صاحب, بالکل سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا. اور واقعی پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس ٹائم, اس میں ایک تو اس طرح کا بیان
ایک آرمی چیف کا آنا بڑا معنی رکھتا ہے، اور ہماری تاریخ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد ایسے آرمی چیف ہے جنہوں نے آج جو ہے کچھ ایسے پوائنٹ کو حقیقت کی طور پہ ہمارے سامنے رکھا جو کہ آج سے پہلے نہیں ہوا، اور انہوں نے 71 کی تاریخ بتائی اور اس کے بعد کچھ فیکٹس ہمارے صحیح کیے جو کہ غلط ثابت ہم جن سمجھ رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی ہمیں جو ہے بتایا۔ دوسرا انہوں نے جو ہے فوج کے جو ورکنگ ہے، فوج کے جو اس ملک کے لیے قربانیاں ہیں، فوج کی اس ملک کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں جنہوں نے، جوانوں نے۔ اس کے بعد فوج ہمیشہ میں کچھ فوج کی مطلب کہ فوج کو جتنا ہائی لائٹ کر دیا، جتنا کنٹروورشل بنا دیا ہے، مطلب کہ مارچ 2022 کی بات کروں تب سے فوج کو جتنا کنٹروورشل کر دیا گیا، پاکستان کی فوج کو خود ہی اندر سے جو ہے اس کو مزید جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، پاکستان میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بھی جو ہے وہ اپنی جوانی میں جانے لگتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پاکستان کا ایک سپاہی بنوں، پاکستان کی فوج میں جاؤں، اور اس کی یہ ہمیشہ خواہش جو ہے اس کو ایک جذبہ دیتی ہے، ایک جہاد کا، ایک لڑنے کا، ایک اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کا۔ درست بات کی کہ پاکستان، کیونکہ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے، اور اس حوالے سے ہر بچہ جب اس ملک میں اپنی سوچ کو جب اس کا اظہار کرتا ہے تو اس کا یہ لازماً خواب رہتا ہے کہ وہ افواج پاکستان اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ان کی پیشہ ورانہ کارکردگی کی بنیاد پر وہ ان آرم فورسز میں ان کو جوائن کرنا چاہتا ہے۔ بالکل آپ نے درست بات کی۔ ایک اور اہم پہلو بات جو کہ ہماری آج کی اس بحث کا حصہ رہے گا، وہ انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے اور بہت خوش آئند بھی ہے۔ جنرل باجوہ نے آج ایک بہت اہم بات کی کہ گزشتہ سال فروری میں اپنی سیاسی اور اپنی پیشہ ورانہ بصیرت کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ فوج کسی سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ انہوں نے آج بڑا بہترین طریقے سے اس کو بیان کیا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر جو یہ جھوٹا اور جعلی بیانیاں جس کے حوالے سے انہوں نے ایک ڈائریکشن دی اور انہوں نے اس کی نشاندہی کی، اس کے باوجود فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو انوالو کرنے کی کوشش کی، اور ایک ایسا جھوٹا بیانیہ گھڑ کے اس کی تعظیم کو میرے خیال سے ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز جس طرح آپ نے ذکر کیا، پاکستان اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے ہر بچے، ہر گلی گلی، ہر کوچے کوچے میں رہنے والے پاکستانی عوام افواج پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، اور وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ بے شک ماضی کا بھی کیونکہ آج ذکر کیا ہمارے سپہ سالار نے، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ سب سے بڑی جو برائی پیدا ہوئی وہ یہی رہی کہ جو فوج کا کردار رہا ہے سیاسی طور پہ، اس کے پیش نظر جو ان کی پرسنل جو ایک ڈائریکشن جو انہوں نے دی بطور سپہ سالار پاکستانی افواج، انہوں نے کہا کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں، جو پولیٹیکلی ڈریون جو کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گئے یا ان کا حصہ رہی، تو اس کے پیش نظر فوج اور فوج کے ادارے کے تشخص کو واپس ریوائیو کرنے کے لیے پچھلے سال فروری سے جو انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل درآمد شروع ہوا، یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور اس کو ہمیں رحیل صاحب جی ہمارا یہی جذبہ ہے، یہی سے کنٹینیو کروں گا کہ میں ہماری عوام، ہمارے پاکستانی قوم کو اور ہم نوجوانوں کو، ہر کسی کو پاکستان سے محبت ہے، ہم یعنی کہ پاکستان کے لیے ہم نے جانیں دی، ہمارے قربانیاں ہیں، لیکن ایک ایسا موڑ آیا، ایک ایسا وقت آیا، اس سے پہلے بھی تھا لیکن ہم کرنٹلی بات کریں گے، کچھ ایک دو سال پہلے کی بات کریں، جب سے پاکستان کی آرمی کو مزید ہمارے اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اندر سے جو نقصان ان کو جو ہے کونے پہ لگانے کی کوشش کی گئی، کہ جس طرح باجوہ صاحب نے آج بات کی کہ فروری 2018 کی، یعنی کہ یہ ایک سال پہلے کی بات ہے فروری کی، جب آرمی نے یہ تعین کر لیا تھا کہ ہم جو ہے اب سیاست سے دور رہیں گے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ واضح طور پہ بتایا کہ جو غیر ملکی سازش ہو اور فوج خاموش رہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور دوسرا جو ہے فوج نے اب یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ، آج کے بعد آئندہ جو ہے فوج کسی سیاسی عمل میں جو ہے مداخلت نہیں کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے اب دیکھیں کہ انہوں نے پوائنٹ کیا کہ جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ جو رچاتے ہیں اس ملک میں، تو اس ملک میں غیر ملکی سازش کا بیانیہ سیدھی بات ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی طرف بات کی ہے کہ خان صاحب نے جو ہے اس ملک میں کسی سے پنگا نہیں لی ہوا، اس ملک میں انہوں نے کسی سے ٹکر نہیں لی، وہ صرف آرمی کے ساتھ ہی بار بار یہ بات کرتے نظر آئے ہمیں، جب سے وہ دھرنے جلسے لانگ مارچ میں نیوٹرلز کو انہوں نے اتنا جو ہے جانور بنا دیا، نیوٹرلز کو انہوں نے کہا کہ جی وہ امپائر صحیح نہیں ہے، اس کے بعد امپائر میں خود لے کے آتا رہا، مطلب کہ انہوں نے
ایک ایسے خون میں جو خون یعنی کہ پیدا ہونے کے بعد وہ خون اس ملک کے لیے دینے کے لیے وہ سوچتے ہیں ہم، اس خون میں جو ہے وہ چیزیں مزید کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی. میں سیدھی بات کروں گا کہ فوج کو ہم آج اس فوج کی وجہ سے ہی تو بیٹھے ہیں سر، اس فوج کی وجہ سے تو ہے ہم آج آزادی کا سانس لے رہے ہیں، اور اس کو مزید کنٹروورشل کرنا یہ اب سیدھا پوائنٹ ہے ان کی طرف سے کہ خان صاحب نے جو بیانیے رچائے، امریکی سائفر کا بات کی، سائفر جو آیا تھا اس کے اوپر بات ہوئی، اور اس کا بھی بیانیہ ابھی خان صاحب نے خود اپنے بیانیے سے جو ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیا کہ جی اب جو ہے ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ جی آرمی چیف کی تعیناتی کو نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے اپنی مرضی سے لگانا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر 2 دن بعد خان صاحب نے پھر یو ٹرن لے لیا کہ نہیں میں تو اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، جو بھی ہو سینیورٹی کے اوپر آ جائے. اس کے بعد خان صاحب نے بات کی کہ جی 26 نومبر کو ہم اسلام آباد جائیں گے. پھر ایک دن بیان آتا ہے کہ نہیں جی راولپنڈی جائیں گے. مطلب کہ آپ 26 نومبر کو کہاں پہ پہنچ کے راولپنڈی پہنچ کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب آپ انہوں نے کس کے ساتھ یہی بات آپ نے بہت درست بات کی کہ جو انہوں نے اسلام آباد سے اپنا رخ جو ہے بدلا اور اپنا قبلہ جو ہے اس کو تبدیل کرتے ہوئے راولپنڈی کی طرف اب وہ لے کے انہوں نے جانے کا اعلان کیا. اور اب جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے 26 کے حوالے سے وہ وہی انہوں نے طے رکھی ہوئی ہے. تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے کیونکہ ظاہر ہے جنرل باجوہ جو ہیں وہ آئی تھنک 29 کو ان کی جو ہے وہ اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے اور ریٹائرڈ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جو نئے آنے والے آرمی چیف ہوں گے ان کے حوالے سے بھی بہت ساری کیونکہ کل جو ہے ایک جو سمری جو ہے وہ پی ایم ہاؤس تک جو ہے وہ فارورڈ ہو چکی ہے, اور اس میں جو نام ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں 6 کے 6 نام, اور اس حوالے سے جو بھی بات چیت چل رہی ہے وہ بھی ہماری مشاہدے کا حصہ ہے. لیکن آج جو جنرل باجوہ نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا جی فوج پر تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے, لیکن اس حوالے سے غیر مناسب الفاظ, انہوں نے بڑے واضح طور پہ بات کی کہ غیر مناسب الفاظ کا استعمال اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے. تو میرا خیال ہے ایک بہت خوبصورت بات ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو یہ جلسے جلوس اور یہ دھرنے اور یہ مظاہروں کی جو ایک سیاسی ایک لہر دوڑی ہے, ایک چلی ہے, ایک اٹھی ہے, وہ اس قسم کی ایک مزاج قائم کیا گیا ہے, اور ایک ایسا غیر تہذیب, میں کہتا ہوں بد تہذیبی یافتہ, غیر مہذب نہیں, یہ بد تہذیب ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے, کسی بھی سرکل سے, چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے غیر سیاسی ہوں, چاہے وہ قانونی ہوں چاہے وہ غیر قانونی تو نہیں, لیکن ان کا تعلق کسی اور شعبے سے ہو, ان سبھی کو جو ان کی اپوزیشن جن کے سمجھتے ہیں انکلوڈنگ پاک آرمی, ان کو اسی طرح کے القاب سے نوازتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. اور ایک ایسی مثال قائم کی گئی ہے کہ جو ہمارے 75 سالہ تاریخ میں اس ملک کی نہیں ملتی. یہ میرا خیال ہے کہ اب لمحہ فکریہ ہے ان تمام تر پارٹیز اور لیڈران کے لیے بھی کہ اگر ایک پازیٹیو قدم, ایک مثبت قدم جو ہے وہ وے فارورڈ کے لیے ہماری افواج پاکستان ان کے سپہ سالار کی طرف سے جو ہے ایک بہت ایک جذبہ خیر سگالی میں کہوں گا تو وہ بھی شاید غلط نہیں ہوگا. ایک ایسا مناسب طریقہ کار میرے خیال سے اب ان لوگوں کو بھی وضع کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ بہتر چاہتے ہیں. بالکل رحیل صاحب, بات یہ ہے کہ ایک تو یہ لانگ مارچ کا جو راستہ ہے, لانگ مارچ کا جو انہوں نے پوائنٹ رکھا ہے کہ اسلام آباد سے اب یہ پنڈی کیوں جا رہے ہیں, اس کی ایک مین ریزن ہے جو کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے پنڈی میں ان کی اپنی حکومت ہے پنجاب کی. اب یہ ان کی جماعت سے یہ بیانات آ رہے ہیں جو خود ان کے ذرائع ان کے موقف میں یہ ہے کہ ہم اسلام آباد اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ وہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے اور وہاں پہ جو ہے انتشار, وہاں پہ معاملات بدل سکتے ہیں, اور اب پنڈی ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ پنڈی میں جو ہے ہم وہاں پہ جلسہ کریں گے اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے, اور وہاں پہ ہماری حکومت, اس لیے ہم وہاں پہ اپنی سیکورٹی اور اپنے یعنی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جلسہ ایزیلی ہم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو ہے دیکھیں نا کہ مجھے آپ بتا دیں کہ تاریخ میں کبھی پنڈی کے باہر جا کے پنڈی کبھی جلسہ خان صاحب کبھی سوچا تھا کہ پنڈی میں جا کے جلسہ ہوگا خان صاحب کا؟ آپ نے کیا تھا کبھی سوچا؟ اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. ایک یوم شہداء کے حوالے سے جو ایک تقریب جو تھی جو کہ ڈیلیڈ تھی, جو اس وقت کیونکہ ظاہر ہے ملک جو ہے اس وقت ایک انتہائی بڑی ایک قدرتی آفت سے جوجھ رہا تھا, تو اس کو ڈیلے کیا گیا ستمبر کے حوالے سے, جو یوم شہداء پاکستان کے حوالے سے منایا جاتا ہے 6 ستمبر. تو آج اس تقریب کو کیونکہ منعقد کیا گیا اور کیونکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کی ریٹائرمنٹ بہت قریب ہے, اس حوالے سے انہوں نے اپنے اس شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے بہت اہم پہلوؤں پر انہوں نے جو ہے وہ روشنی ڈالی, اور اس میں
ہم نے دیکھا کہ کچھ تاریخی طور پہ حقائق کی درستگی کی انہوں نے بات کی. اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ کس طرح اس انٹینٹ کو جو کہ آرمڈ فورسز کی طرف سے اور افواج پاکستان کی طرف سے اور تاریخی طور پہ جو ان کی انوالومنٹ رہی سیاسی جیسے بھی رہی, اس کے پیش نظر اس کے اندر بہتری لانے کے لیے جو ایک انٹینٹ, بہت ایک پازیٹیو انٹینٹ شو کیا گیا لاسٹ ایئر فیبری میں. اس فیبری کے انٹینٹ کو بے شک غلط طریقے سے توڑ مروڑ کر ایک ایسا بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی, ایک ایسا بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی گئی جس سے افواج پاکستان اور ان کے جو سپہ سالار اور ان سے منسلک دیگر جو افسران ہیں ان کا کیریکٹر اسیسینیشن سے لے کے ان کو بے شمار قسم کے القاب سے نوازا گیا. تو ان سب کو انہوں نے جو ہے وہ بڑے واضح طریقے سے کہا کہ یہ کسی طور بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فوج نے اپنا کتھارسس شروع کر دیا اور امید ہے سیاسی پارٹیاں بھی اپنا یہ عمل جو ہے اس عمل کو جلد از جلد اپنائیں گی اور اپنا کتھارسس بھی کریں گی. جی خضر, یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے جو کہ آج جنرل باجوہ نے اپنے خطاب سے کہا, اور یہ کیا آپ کو امید ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں کسی طور بھی تیار ہیں اپنا کتھارسس کر کے اس قسم کا انٹینٹ شو کریں گی؟ وہ سر بات تو آپ نے بڑی صحیح کی ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں, لیکن دیکھیں سیاست اور یہ جماعتیں جو ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے سیاست میں زندہ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو اقتدار میں زندہ رکھنے کے لیے یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی, یہ فوج کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی, یہ ان کو بار بار انوالو کرتی ہیں اور یہ بار بار ان کو آفرز کرتی ہیں. لیکن فوج نے کیونکہ سپہ سالار فوج نے تو ایک بڑی اسٹریٹ فارورڈ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ, اور غالباً یہ پچھلے سال سے اب تک ہوتا بھی آ رہا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح پہلے جو ہے وہ دیگر دو جو سیکیورٹی اور بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے بھی ان کے جو سب سے اہم عہدوں پر فائز افسران ہیں انہوں نے پریس کانفرنسز کے ذریعے یہ ساری چیزیں کلیئر کی. اب تو ڈائریکٹ جنرل باجوہ نے اس کو اپ فرنٹ آ کر کہا, اور یہ ایک ایسا پازیٹیو انٹینٹ ہے, میرا خیال ہے کہ اس کا جواب سیاسی پارٹیز کی طرف سے پازیٹیو آنا چاہیے. آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتیں, اس سے پہلے میں یہ بات کر رہا تھا کہ 26 نومبر کو خان صاحب کا راول پنڈی جانا, پھر یہ بیان دینا کہ کہیں یہ نہ سمجھنا آپ لوگ کہ ہم اسلام آباد جو ہے پنڈی اس لیے جا رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو جو ہے ہم کنٹروورشل کریں گے, اور پھر یہ بیان دینا کہ جی نہیں ہم وہاں پہ جا رہے ہیں, پڑاؤ ڈالیں گے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمیں اب کیا موو کرنا چاہیے, اگلا کیا کرنا چاہیے اگلا عمل. یہ مطلب کہ آپ خود سوال نشان چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آپ 26 نومبر کو وہاں جا رہے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں دیکھیں گے. آپ کا پلان اپنے مائنڈ میں خان صاحب نے سوچا ہوا تھا, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, خان صاحب اس کو اب کھیلنے جا رہے ہیں. اور ایک طرف خان صاحب بات کر دیں کہ ہم جو ہے کوئی اس کے اوپر, مطلب خان صاحب بالکل نیوٹرل نظر آتے ہیں اب, جو کہ ہم اچھے لفظوں میں نیوٹرل کے اس میں وہ کہہ رہے ہیں. وہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ اس کی بات نہیں کر رہا میں. اچھا اچھا یہ ہمیں اب اس لفظ نیوٹرل کے ساتھ جو ہے اپنی جو ہے ایکسپلینیشن بھی دینی پڑتی ہے کہ یہ ہم مثبت انداز میں کہہ رہے ہیں یا ہم یہ کسی کے اوپر جو ہے وہ میں مثبت انداز میں کہہ رہا ہوں. خان صاحب جو کہہ رہے ہیں میں وہ نہیں کہہ رہا, میں نیوٹرل اور کہہ رہا ہوں. تو وہ خان صاحب اس کو نیوٹرل بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, لیکن پھر یہ بات ہونا. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب 26 نومبر کو خان صاحب وہاں پہنچتے ہیں, اور باجوہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ صرف خان صاحب کے لیے نہیں ہے, وہ حکومت کے لیے, تمام پارٹیوں کے لیے, یہ تمام تر سیاسی رہنماؤں کے لیے ہے جو مستقبل کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں اور ماضی ان کا کچھ اور بتاتا ہے. اور ہمیشہ اور میرے خیال سے باجوہ صاحب جو بات کر گئے ہیں ٹھیک ہے, اس ٹائم جو ہے وہ پوائنٹ تو جاتا ہے خان صاحب کی طرف, لیکن بار بار گھسنا, بار بار آپ کو پتا ہے کہ کون گھستا ہے, بار بار آپ کو پتا ہے کہ وہ, میں تو نہیں کہوں گا لیکن سبھی گھستے ہیں. ڈگی کی باتیں ہوتی رہی, گیٹ 4 کی باتیں ہوتی رہی. دیکھیں یہ گیٹ 4 کی باتیں جو ہیں بہت دیگر ذرائع سے, بہت دیگر حوالوں سے بھی اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی طرف سے بہت کلیئر سامنے آئی ہوئی ہیں ہمارے. ہم یہ بہت زیادہ پرانی بات بھی نہ کریں, ابھی ماضی قریب کی اگر بات کریں تو یہ بہت ساری ایسی خبریں ہم نے سنی بھی ہیں اور اس کی حقائق سے کوئی بھی جو ہے وہ روگردانی نہیں کر سکتا. لیکن میں کیونکہ ہم بات کرتے ہیں پازیٹیو انٹینٹ کی جو کہ ایک سائڈ سے آئی ہے, اور اس کا مقصد میرا خیال سے یہی ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو کسی طرح تابناک بنایا جائے, اور یہ تمام تر جو
ifs and buts ہے, یہ جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے فار دا فیوچر اینڈ جس کی وجہ سے سارا کا سارا معاملہ ایک کیوس کی صورت اختیار کر گیا ہے, چاہے وہ آپ کی ملک کی معاشی صورتحال ہو, چاہے وہ سیاسی استحکام کی بات ہو. دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا کے وہ سپر پاورز, وہ بڑی طاقتیں جن میں امریکہ ایک بہت بڑی ایک حقیقت کے طور پہ جانا جاتا ہے, اس کو جب آپ ملائن کرتے ہوئے اپنی سیاسی سکور کے لیے صرف جب آپ ایک سازشی بیانیہ گھڑتے ہیں, تو اب میرا خیال ہے یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کے انکلوڈنگ دوز لیڈرز جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی لیڈرشپ ہے, سب سے مشہور اور سب سے معروف سیاسی رہنما ہیں, ان کو بھی میرے خیال ہے یہ سوچ کے اپنی اسٹریٹجی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. رحیل صاحب دیکھیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آج اجلاس ہو رہا ہے جس میں سب پی ڈی ایم کی جماعتیں بیٹھی ہیں, ان کو مشاورت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہی بتا دیں, کیوں مشاورت کر رہے ہیں؟ یہ آئین کیا کہتا ہے؟ یہ آئین کو نہیں جانتے, یہ ان کو نہیں پتا کہ آپ سمری سیدھی آئے, سمری پرائم منسٹر کے پاس پہنچے, وہ سیدھی اس کو فارورڈ کرے وزیر دفاع کے بعد, اس کے بعد سیدھی جو ہے وہ چلی جائے صدر کے پاس اور سائن ہو رہا. نہیں, آپ مجھے بتائیں یہ اتنا ہی سادہ معاملہ ہے کیا؟ اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا کہ یہ صرف ایک سمری آئے, وہ پاس وہ جائے وہ پی ایم ہاؤس میں, اور پی ایم ہاؤس کی ہی ڈسکرپشن کے مطابق ان کے پریروگیٹو کے مطابق وہ جو ہے وہ سائن ہو جائے. سادہ معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ اہم ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو صرف ان لوگوں کے درمیان رہنے دیا جائے جن لوگوں کو آئین نے اجازت دی ہوئی ہے. آپ اس کو 10 لوگوں میں بیٹھ کے ہاں جی تسی دسو جی کیڑا ہونا چاہیے, ہاں جی تسی دو, نہیں جی میں یہ ساری کی ساری جو پاور سٹیک ہولڈرز ہیں جن میں ظاہر ہے پی ڈی ایم کی بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ سب سے بڑا کلیدی رول ہے ان کا. پھر دیکھیں نا, پھر دیکھیں وہی بات آ گئی کہ ہم لوگ ہمارے سیاستدان نہیں پیچھے چھوڑنا چاہتے. اب 5 6 ہیں, 6 میں سے ایک تو وہ کہیں گے. مجھے لگتا ہے کہ وقت تھوڑا زیادہ درکار ہوگا اس انٹینٹ کو پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ حقیقت ہے, ان کو یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ ہاں ماضی میں انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں, بے شک اس وقت جو ادارے کی طرف سے جو ایک سب سے مہذب اور سب سے زیادہ محترم ادارہ ہے, ون آف دا موسٹ کریڈیبل انسٹیٹیوشنز آف پاکستان, جس کے بارے میں کافی کم ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جو اپنے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر جنہوں نے کارکردگی نہیں دکھائی, چاہے وہ کسی سیلاب کی صورت ہو اس ملک میں, چاہے کوئی ایک زلزلہ یا کوئی اور قدرتی آفت ہو, یا جو ٹیررزم کا ایک بہت بڑا پنجہ, ایک شکنجہ جو کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بہت زور سے رہا اور بہت عرصے, میرے خیال سے 1 سے زیادہ دہائی تک جو ہے, جس نے اپنا جو ہے تمام تر ایک دائرہ کار جو ہے اس کے پاکستان کی سرحدوں کے ارد گرد رکھا اور پاکستان کے اندر بھی پینیٹریٹ کر گیا. یہ ہماری افواج اور ان سے منسلک دیگر ادارے ہی تھے جن کی وجہ سے آج ہم اپنی ملک کی سالمیت کے حوالے سے خاصے مثبت طور پر سوچتے نظر آتے ہیں. لیکن اب اندرونی طور پہ جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں, ان میں میرا خیال ہے کہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے تمام تر سٹیک ہولڈرز کو, انکلوڈنگ دوز جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ہمارے, جو بڑی جماعتیں ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور جماعتیں ہوں. ایک اور بات بھی میرا خیال ہے اس میں ایک چیز مجھے ایڈ کرنے دیں, یہ جو آپ نے 26 نومبر کو جو آپ نے بڑی ایک اہم جو پیش رفت ہونے جا رہی ہے, جس میں راول پنڈی کو جو ہے وہ ایک اور دنگل بنانے کا جو ہے میرے خیال سے وہ ایک پلان ہمارے سامنے ہے, تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہتی, اور مجھے لگتا ہے کہ اب خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب میں کیا اور مانگوں, اور وہ کون سا ایسا میرے ذہن میں معاملہ ہوگا کہ میں اس کا نعرہ لگاتے ہوئے عوام کو جو ہے وہ موبلائز کروں اور چینلائز کرتے ہوئے میں دنیا بدلوں. شفاف الیکشن سر, شفاف الیکشن میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اچھا جی الیکشن. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آج تک کبھی شفاف الیکشنز نہیں ہوئے؟ سر میں تو نہیں, خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جی وہ اس کا مطلب ہے کہ 2018 میں شفاف الیکشن نہیں ہوئے تھے, اور ان کو جو مینڈیٹ ملا تھا وہ بھی خان صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ جو آپ نے کراچی میں الیکشن جیتا ہے پیپلز پارٹی نے, وہ بھی الیکشن شفاف نہیں ہوا, اور جو پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا ہے اس کے علاوہ جو 7 الیکشنز 7 حلقوں 6 حلقوں سے جو خان صاحب نے جیتے ہیں, اس کے بارے میں خان صاحب کا کیا خیال؟ شفاف تھے سر خان صاحب جیت کے. اچھا دیکھیں وہ ٹامی اور کتے والی بات ہو جائے گی, میں اس چیز کو مزید اور زیر بحث نہ لاؤں تو بہتر ہے. بات کر رہا تھا میں آپ سے کہ انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی ہے باجوہ صاحب نے, کہ انہوں نے کہا کہ فوج کو تنقید کا نشانہ جو ہے بنایا جاتا ہے, لیکن میرے خیال میں اس کی وجہ جو 70 سالہ جو ہماری فوج کی مداخلت رہی ہے مختلف صورتوں میں سیاست میں, اس کی وجہ سے جو ہے فوج کو جو ہے اس طرح سے جو ہے آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے, اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے تنقید کا. تو دیکھیں بالکل اچھی بات ہے, واقعی ایسے انہوں نے آ کے خود یہ چیز بتائی ہے
کہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ان بار بار غلطیوں کو دہرایا گیا ہے، لیکن اب وہ بار ہار جاتے ہوئے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں سب سے، اور وہ خود یہ بیان دے کے جا رہے ہیں کہ اب اس چیز کو چھوڑ دیں اور پاکستان کی ترقی کا سوچیں، اور یہ واضح میسیج ہے ان کے لیے۔ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ فوج جو ہے وہ ان کے لیڈران یا فوج خود چاہتی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، نہیں، یہ سیاستدان ہی جاتے ہیں، یہی رابطوں کی کوشش کرتے ہیں اور یہی فوج کو لے کے آتے ہیں، جب ان کے مطابق فوج کام نہیں کرتی ہے پھر یہ ایک ایجنڈا بناتے ہیں، انہیں اب چاہیے نا کہ وہ عوامی رابطے قائم کریں، عوام کے اوپر توجہ دیں، وہ معاملات جو یہ بیک ڈور ڈپلومیسی اور یہ گیٹ 4 کے حوالے سے سیاسی طور پہ مشہور ہیں، یہ سب لوگ جو ہے گائے بگائے جاتے رہیں، اور آج بھی شاید جب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں تو ان کے بیک ڈور چینلز جو ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ جو مداخلت کی بات کرتے ہیں ان کو جنرل باجوہ نے بڑے بہترین طریقے سے اس کو سب کو سمرائز کرتے ہوئے سم اپ کرتے ہوئے ایک اس کو کہتے ہیں نا ایک سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈور بند کر دیے جائے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈور کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے، اور اس ڈور کو جو ضرورت پیش آتی رہی ہے یہ اس کی نشاندہی جنرل باجوہ نے اپنے کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ عوام کے پاس کس منہ سے جائیں؟ عوام کے پاس منہ تو ایک ہی ہے جو لے کے جا سکتے ہیں سر، جس پہلے جو جاتے ہیں مانگنے کے لیے، دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس وقت ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ ہے الیکشنز کرائے جائیں، تو وہ الیکشنز عوام کے سامنے جانے کی ہی بات کرتے ہیں نا، تو عوام کے سامنے لے جائیں اسی منہ کو، جس منہ سے انہوں نے یہ بیانیہ گھڑا، جس منہ سے انہوں نے امریکہ کو جو ہے وہ سازشی بیان کیا، جس منہ سے انہوں نے یہ تمام تر جو ہے امپورٹڈ حکومت کا انہوں نے ایک ایسا جو ہے وہ سٹوری گھڑنے کی کوشش کی جس پہ وہ آج تک قائم ہے، اور آج جب انہیں خیال آیا کہ یار یہ کچھ تھوڑی میرے خیال سے زیادتی ہو گئی ہے، میں واپس نہیں آ پاؤں گا، اور اپنے پچھلے بیانوں میں انہوں نے امریکہ کو تھوڑا سا لیوریج یا چھوٹ دیتے ہوئے اپنی ہی پرانی حکومتوں کے اوپر جو ہے وہ سارا کا سارا دوش ڈالنے کی کوشش کی۔ ٹھنڈے ہو جائیں، یہ بتا دیں کہ اس ٹائم پاکستان جو الیکشن کرانے کی صورتحال میں ہے، ہم ہیں، آپ نے سوالوں کا رخ میری طرف کر دیا ہے، چلیں آپ پوچھیں۔ سوال نہیں کر رہا سر، اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں نالج میں کہ ہم الیکشن کروا سکتے ہیں، پاکستان اتنا سٹینڈ کر چکے اپنے۔ دیکھیں پاکستان کی دیکھیں جو اچھا ہمیں سن لیں کہ خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کس لیول پہ پہنچ چکا ہے؟ میرا خیال ہے یہ سوال خان صاحب سے اگر شروع میں کیے جاتے ہیں ہماری طرف سے بھی اور ان حلقوں کی طرف سے بھی، تو خان صاحب کو بھی سمجھ آتی کہ یار یہ سوال اگر مجھ سے کیا جا رہا ہے تو مجھے اس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی حقیقی جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق پاکستان کسی طور بھی اس وقت جو ہے وہ جنرل الیکشنز کا متعامل ہو سکتا ہے، جبکہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بہت ساری ڈیٹیلز ہمارے سامنے ہیں، جبکہ ہمارا جو اس وقت جو معیشت کا پہیہ ہے وہ ٹوٹلی جیم ہے، جبکہ ہم نے آج تک انکلوڈنگ دس انٹرم گورنمنٹ، یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے جس کو امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں خان صاحب، اگر ہم ان سے بھی سوال کریں، میرے پچھلے پروگرام کا بھی یہی جو ہے ٹاپک تھا کہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف کی سربراہی میں، جو وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں چل رہی ہے، وہ کہاں ہیں وہ تمام تر جو ان کی طرف سے سہولتیں فراہم کرنے کا اور جو مہنگائی کو کم کرنے کا ان کا بیانیہ تھا اسحاق ڈار صاحب کو وہ لے کے آئے؟ تو اس حوالے سے تو یہ سوال ان سے بھی بنتے ہیں، کیونکہ انٹینٹ تو ان کا بھی وہی ہے کہ ان کی کرسی بچی رہے۔ تو خان صاحب ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے اس سے پہلے کے جو معاملات ہوں، ان سب نے یہی دکھایا ہے۔ تو میرا خیال ہے فیوچرسٹکلی پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے یہ سوچ کے اس مثبت ایک پیش رفت کو، ایک ایسے خوبصورت سے ایک ہوا کے جھونکے کو آئی تھنک ایکسپٹ کر کے ہمارے پاکستان کے فیوچر۔ خضر ہمارا پروگرام کا وقت کیونکہ خاصا مختصر ہے اور ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک منٹ 30 سیکنڈ مجھے بس، میں ابھی پہلے اپنا پروگرام کر رہا تھا، اس میں جو ہے نون لیگ کے سینئر جو ہے نا لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کا مطلب کہ شہباز شریف صاحب ہمارے نواز شریف صاحب ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس سے آف کیمرہ بھی مجھ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اس ٹائم جو ہے نون لیگ کی بات جو ہو رہی ہے کہ مہنگائی ختم ہونا، اسحاق ڈار کا آنا، مفتاح اسماعیل کا جانا، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر تعیناتی کے اوپر مشاورت ہونا۔ دیکھیں نون لیگ کے اندر بھی دو دڑے ہیں اس چیز کو لے کے، مہنگائی کو لے کے اور ترقی کو لے کے، اس کے بعد تعیناتی کو لے کے، اور اس کے بعد جو ہے اسحاق ڈار کو لے کے، مفتاح کو لے کے، اس میں دو دھڑے بن چکے ہیں، اور اس ٹائم جو ہے ایک سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ حکومت میں ایک کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، اور اس کو اس طرح سے یہ دھڑے بازی کی سیاست، یہ دھڑے بازی کی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، نقصان رہا ہے، چاہے وہ سیاسی طور پہ سیاسی پارٹیوں میں دھڑے بازی ہو، یا جس طرح چیما گوئی ہوتی رہی کہ جو بڑے ہمارے مقتدر ادارے ہیں ان میں بھی کچھ ہم نے یہ فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید وہاں پہ بھی دو مختلف دھڑے ہیں جو ایک کا ساتھ دیتے ہیں اور دوسرے کے مخالف ہیں۔ میرا خیال ہے کہ صرف ایک وہ ڈائریکشن ہے پاکستان اور اس کا فیوچر، جس میں سب کو بیٹھ کے مستقبل کا سوچنا چاہیے، چاہے وہ سیاسی طور پہ ہمارے لیڈران ہوں، پارٹیز ہوں، چاہے وہ مقتدر ادارے ہوں، وہ حلقے ہوں، جہاں سے پاور گیم اور پاور شفٹ پیراڈائم جو ہے ساری چلتی ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔